آج 29 اگست ہے اور اس وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے ہیں۔ تو پاکستان کی سب سے پہلے تازہ ترین صورتحال موسم کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایک گرج چمک کے سسٹم میاں والی داؤد خیل کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سسٹم اس وقت اٹک، پشاور، سوابی اور اس کے ساتھ ساتھ ہری پور، مالاگن ڈویژن پر موجود ہے، اور یہ سسٹم آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اسلام آباد کی جانب جا رہا ہے۔ آج رات نوشیرہ، سوابی، پنڈی گھیب، اسلام آباد، جھنگ، واکینڈ، اڈیالہ، اس کے بعد ایبٹ آباد، مظفر آباد، بالاکوٹ، بٹگرام، ان جگہوں پر بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت بالائی اور وسطی پنجاب میں جو ہے وہ ایک کمزور سسٹم موجود ہے، لیکن آنے والے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے یہ سسٹم جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوگا۔ اب میں آپ کو ٹراپیکل ماڈل کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ 30، 31، 1 اور 2 سپتمبر کو پاکستان کے موسمی حالات کیا رہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے سسٹم آہستہ آہستہ تشکیل پا رہا ہے، اور اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران ایک بڑا سسٹم پنجاب کو ہٹ کرے گا، جس میں جنوبی پنجاب کے کچھ حصے ہوں گے، وسطی بالائی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، ہزارہ، مالاگن ڈویژن ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آنے والے اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران موسم کی کیا صورتحال رہنے والی ہے۔ سیالکوٹ، نارووال، اس کے بعد جو ہے یہ لاہور کا ایریا ہے، سیالکوٹ کا ایریا ہے، گجرات، گوجرانوالا اور انڈین بارڈر کے ساتھ جو شہر ہیں قریب ہیں، جیسے قصور کا ایریا ہے، وہاں پر شدید ترین بارشیں متوقع ہیں۔ میں آپ کو دنیا کے مختلف موسمیاتی ماڈل کی مدد سے سمجھاؤں گا، جس میں امریکی، یورپی، سویڈن، ناروے اور دنیا کے وہ بہترین ماڈلز ہوں گے، جس کی مدد سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو کراچی کا بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ ماڈل دیکھیں۔ اس ماڈل کے مطابق اگلے 36 سے 48 گھنٹوں کے بعد اور 3 سپتمبر تک پاکستان کے جو وسطی اور بالائی حصے ہیں، کشمیر، ہماچل، لداخ، کارگل، ان جگہوں پر شدید ترین موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ اگلے 7 سے 8 دنوں کے دوران کراچی میں اس وقت کوئی سسٹم نہیں آئے گا۔ کراچی میں جو پراپر ایک سسٹم آنے کی انڈیکیشن آ رہی ہے وہ 7 سے 8 سپتمبر کے بعد آ رہی ہے۔ باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سپتمبر یا 24 سے 36 گھنٹوں بعد کراچی میں بارش ہو سکتی ہے، تو ایسا کچھ بھی دنیا کے مختلف ماڈل نہیں بتا رہے ہیں۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ایک سسٹم جو ہے وہ لاہور کی جانب جا سکتا ہے، اس کے بعد سسٹم مالاگن ڈویژن کی جانب جائے گا، پنڈی، اسلام آباد کی جانب جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ تیسرا ماڈل دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق آنے والے اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران سیالکوٹ ایک بار پھر مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ نارووال کا ایریا ہے، لاہور کا ایریا ہے، گجرات ہے، گوجرانوالا ہے، جھنگ ہے، جہلم ہے، دینا ہے، ان جگہوں پر بھی شدید موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پنجاب، انڈین پنجاب کے ساتھ جو وسطی اور بالائی پنجاب کے حصے ہیں، وہاں پر شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ ماڈل دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق آنے والے اگلے 3 سے 5 دنوں کے دوران وسطی بالائی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، KPK، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان میں شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو انڈین اور پاکستانی کشمیر ہے، لداخ ہے، ہماچل ہے، یہاں پر شدید ترین بارشیں ہوں گی، جس کے بعد پاکستان کے موسمی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 دنوں کا ماڈل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق بھی سیالکوٹ ریجن میں شدید ترین بارشیں متوقع ہیں۔ گجرات، گوجرانوالا، جھنگ، حافظ آباد، ان جگہوں پر شدید ترین بارش ہو سکتی ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کے اندر بھی اس وقت شدید ترین بارشیں ہوں گی اگلے 3 دنوں کے دوران، اور یہ 7 دن کا ماڈل ہے۔ اس 7 دن کے ماڈل میں آپ پرپل پیچز دیکھ سکتے ہیں۔ پرپل پیچز کا مقصد کا یہ جو انڈیکیشن ہوتی ہے، یہ 400 سے 500 ملی میٹر کی بارش کی انڈیکیشن ہوتی ہے، اور یہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ سیالکوٹ، نارووال اور اس کے اطراف میں جو انڈین کشمیر کا علاقہ ہے، ہماچل ہے، لداخ ہے، ان ایریاز کے اندر شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اتراکھنڈ میں شدید ترین بارشیں ہوں گی، جس کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے، اور پاکستان میں خدا نخواستہ ایک مزید سیلاب آنے کی انڈیکیشن آ رہی ہے اگلے 7 دنوں کے اندر، کیونکہ مختلف ماڈل دنیا کے یہی بتا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور ماڈل دکھاتا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران جو وسطی پنجاب کے زیادہ تر شہر ہیں، جیسے فیصل آباد، ساہیوال، اس کے بعد لاہور، اور لاہور کے ساتھ گجرات، گوجرانوالا، جھنگ، دینا، پنڈی، اسلام آباد، مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، گلگت بلتستان، کشمیر میں زیادہ بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور ماڈل دکھاتا ہوں۔ یہ ونڈی کا ماڈل۔ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندری طوفان، جس کا میں نے 1 مہینے پہلے بتایا تھا کہ ویسٹ پیسیفک میں 3 سمندری طوفان بنیں گے، تو یہ سمندری طوفان
انڈیا اور پاکستان کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ ڈالنے والے ہیں اگلے 3 سے 7 دنوں کے دوران۔ ایک ماڈل آپ کو میں اور دکھاتا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران گجرات، راجستھان، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، کشمیر، ان جگہوں پر شدید ترین بارشیں متوقع ہیں۔ رن آف کچھ کے ایریا میں بھی شدید ترین بارش ہو سکتی ہیں، اور اس بارشوں کا اثر سندھ اور گجرات راجستھان بارڈر پر بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک ماڈل میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق سپتمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سندھ کے ایریا کے اندر کراچی سمیت ٹھٹہ بدین، حیدرآباد، بالائی وسطی پنجاب، مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو ایریا ہے، ان جگہوں پر شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ماڈل میں آپ کو اور دکھاتا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق سپتمبر میں بھی پاکستان میں بارش کا سلسلہ آتا رہے گا، اور اس کی وجہ ویسٹ پیسیفک پہ بننے والے مسلسل سمندری طوفان ہیں، اور یہ ایم جے او اگلے 15 سے 20 دن کے بعد سسٹین کر واپس آئے گا بحر ہند میں، جس کے بعد پاکستان میں اکثر جگہوں پر بارشیں بڑھ جائیں گی۔ اور ویڈیو کے میں آخری حصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 یا 8 سپتمبر سے پاکستان کے جنوبی حصے یعنی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، نواب شاہ، ان جگہوں پر بارش ہونے کی انڈیکیشن آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی کنفرمیشن ہوتی جائے گی۔ اس وقت کراچی میں جو زیادہ امیدیں نظر آ رہی ہیں وہ 7 سے 8 سپتمبر کے درمیان ایک سسٹم کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اور ویڈیو کے آخری پارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اور 72 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے وہ علاقے، خصوصاً وسطی اور بالائی پنجاب کے وہ علاقے جو انڈین بارڈر کے بالکل قریب ہیں، جیسے نارووال، لاہور، سیالکوٹ، ان جگہوں پر شدید ترین موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اور آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ہماچل، اتراکھنڈ، کشمیر میں شدید ترین بارش ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب بڑھے گا، تو سب لوگوں کو احتیاط کرنی ہے۔